بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوکلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، ماہ سفر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ماہ سفر کے متعلق لوگوں کے عجیب خیالات اور نظریات ہیں، وہ توہمات کا شکار ہیں کہ شاید یہ نحوست کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی بھی مہینہ نحوست کا نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ جتنے ایام ہیں سب اللہ کے ہیں، جتنے مہینے ہیں سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہی اس مہینے کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ ہاں، اس میں شک کوئی نہیں کہ بعض مہینوں پر اللہ تبارک و تعالی نے افضل کر دیا ہے، کسی مہینے کی فضیلت زیادہ ہے، کسی کی اس سے کم ہے، لیکن سب مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور ان مہینوں میں جو بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، اور ہر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کسی کے لیے اللہ نے تکلیف مقدر کر دی ہو تو وہ اس کو پہنچ کے رہتی ہے۔ اگر اللہ کسی کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرما دیں تو ساری دنیا اس شخص کو نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو اس کے حق میں نہ ہو، ساری دنیا مل کے بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔ اس لیے یہ فیصلے کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ توہمات کے اندر لوگ پڑ گئے کہ شاید سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کے لیے حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اس چیز کی خبر دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ روایت در حقیقت اگر اس کے پس منظر میں جا کے دیکھا جائے تو یہ کس وقت کہی گئی، کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری سال 63ویں برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر اپنے رب کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جتنی محبت کر سکے۔ آپ سب سے زیادہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا، شوق تھا کہ کب میں اپنے رب سے جا کے ملوں گا۔ تو اس شوق کی وجہ سے، اور آپ کو چونکہ بتایا بھی گیا تھا جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، تو آپ اس اشتیاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سفر کب ختم ہوگا۔ سفر کے ختم ہونے کی آپ کو جلدی شروع ہو گئی کہ میں اپنے رب سے جلد از جلد مل سکوں، کیونکہ سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے اشتیاق میں اتنی جلدی فرما رہے تھے کہ جلد از جلد میں اپنے رب سے مل لوں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اس سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو لوگ اس کو اس چیز پہ لے گئے، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، شاید یہ مقصد تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، جو مجھے اس مہینے کے ختم ہونے کی اطلاع دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو مہینے سارے کے سارے جیسے میں نے پہلے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ان مہینوں میں خیر و شر ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جیسے چاہے، جس وقت میں چاہے، اس وقت کو ویسا کر دے۔ آپ اگر اس چیز کو اس پہ لے کے جائیں کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، خدا نخواستہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تو دیکھ لیں کسی کے والدین کس مہینے میں دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کے والدین کس مہینے میں دنیا سے جا رہے ہیں، کسی کے جن سے انہیں محبت ہو وہ محبت والے لوگ کس مہینے میں جا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے تو وہ وقت سب سے زیادہ غم والا ہے۔ تو اس لیے تمام مہینے اللہ کے ہیں۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کر گزرتے ہیں،
اللہ کو اس کے فیصلوں میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ میں ارادہ کچھ کرتا ہوں اور کوئی ہے جو میرے ارادے کو توڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔